کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان اپنے قدموں سے نہیں اپنی تقدیر سے پہنچتا ہے، اور جب وہاں قدم بڑھ جائے تو واپسی صرف جسم کی ہوتی ہے، روح وہیں رہ جاتی ہے۔ وہ صرف ایک فیملی ٹرپ نہیں بلکہ ایک ایسا امتحان تھا جہاں ایمان، خوف اور موت تینوں ایک ساتھ ہمارے منتظر کھڑے تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھتی ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور اس رات ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ آیات صرف الفاظ نہیں تھیں بلکہ ایک ایسی خوفناک حقیقت تھی۔ ہم 11 لوگ تھے، ہنستے کھیلتے کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے نکلے تھے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ خوبصورت نہیں بلکہ منتظر ہے، منتظر ہمارے آنے کی، منتظر ہماری غلطی کی، اور شاید ہماری روح کی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام خوشیوں کو ایسے ہی سلامت رکھے۔ کہانی سننے سے پہلے اپنے روم کی لائٹس آف کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو لے کے چلیں اس ماحول میں جہاں ہر قدم پر خوف ہے، ہر سانس بھاری ہے اور زندگی جانے کا ڈر دلوں میں گھر گھر جاتا ہے۔ اپنے اوپر دعاؤں کا احسار کر لیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، کوئی سن رہا ہو۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری کہانی کی طرف۔ یہ بات پچھلے سال گرمیوں کی ہے۔ جون کا مہینہ تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ پنکھے چل رہے تھے مگر ہوا ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے تندور کا دروازہ کھول دیا ہو۔ گھر کے اندر بھی سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، پسینے سے حال برا تھا۔ امی بار بار کہہ رہی تھی بس اب کہیں نکلنا پڑے گا ورنہ بیمار ہو جائیں گے ہم۔ ابو اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے اچانک اخبار بند کیا اور ہمیں دیکھا۔ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، پھر جیسے زندگی گھر میں واپس آ گئی۔ عائشہ خوشی سے اچھل پڑی، سچ؟ کہاں جائیں گے؟ میں بھی فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، سوات، مری یا پھر کشمیر؟ ابو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کشمیر۔ یہ لفظ سنتے ہی جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اگلے 2 دن ہمارے گھر میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی، کشمیر کشمیر۔ امی لسٹ بنا رہی تھی، کپڑے، دوائیاں، کھانے پینے کا سامان۔ عائشہ اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ تصویریں بنانے کا پلان کر رہی تھی، اور میں یوٹیوب پہ کشمیر کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر خود کو پہلے ہی وہاں محسوس کر رہا تھا۔ مگر اصل مزہ تب آیا جب ابو نے کہا کیوں نہ خاندان کے باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے لیں۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کالز کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے ابو نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی، یعنی میرے تایا رشید صاحب۔ بھائی کشمیر جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ چلیں گے؟ دوسری طرف سے چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر ہنسی کی آواز آئی، بس اتنا سا پوچھ رہے ہو؟ ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ تائی، ان کا بیٹا فہد اور بیٹی مریم بھی شامل ہو گئے۔ پھر خالہ کو کال کی گئی، وہ بھی مان گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں ہینا اور دعا، وہ بھی تیار ہو گئیں۔ یوں ہمارا چھوٹا سا فیملی ٹرپ ایک پورے قافلے میں بدل گیا۔ کل ملا کر 11 لوگ بن گئے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی رونق آ گئی تھی، ہر کوئی کسی نہ کسی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ آخرکار اتوار کا دن فائنل ہوا۔ صبح 6 بجے کی روانگی کا فیصلہ ہوا تاکہ ٹریفک سے بچ سکیں اور دن زیادہ سفر میں گزرے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی ہم سب دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ عائشہ نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ہماری لائف کا بیسٹ ٹرپ ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا بس واپسی بھی آ جائیں تو۔ سب ہنس پڑے، مگر اب سوچتا ہوں وہ مذاق شاید مذاق نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، آسمان ہلکا نیلا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک،
ہماری 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں ہم، دوسری میں تایا کا خاندان۔ جیسے ہی گاڑیاں چلیں سب کے چہروں پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ رستے میں گانے چل رہے تھے، کبھی کوئی پرانا گانا، کبھی کوئی نیا۔ ہینا اور دعا پیچھے بیٹھی سیلفیاں لے رہی تھی۔ فہد بار بار گاڑی روک کر تصویریں بنا رہا تھا۔ ہر چیز بالکل نارمل تھی۔ جیسے جیسے ہم شہر سے دور ہوتے گئے منظر بدلنے لگے، پہاڑ نظر آنے لگے، سبز درخت، ٹھنڈی ہوا۔ ہم نے ایک جگہ روک کر ناشتہ کیا، چائے، پراٹھے، انڈے۔ وہ لمحہ آج بھی یاد ہے۔ سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند گھنٹوں بعد یہی لوگ ایک دوسرے سے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دوپہر کے قریب جب ہم پہاڑی علاقوں میں داخل ہوئے، مجھے پہلی بار کچھ عجیب لگا۔ نہ کوئی خاص آواز، نہ کوئی خاص منظر، بس ایک احساس جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، درخت، سڑک، خاموشی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ولید سے کہا، تمہیں بھی عجیب لگ رہا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہاں، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن دل کے اندر ایک ہلکی سی بے چینی بیٹھ گئی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے بازار میں رکے، وہاں سے پانی اور کچھ ضروری چیزیں لینی تھیں۔ وہیں ہمیں ایک بوڑھا آدمی ملا، سفید داڑھی، گہری آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ اس نے ہمیں غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ ابو نے جواب دیا، کشمیر، ایک فارم ہاؤس بک کیا ہے۔ اس نے فوراً نظریں بدل لیں۔ فارم ہاؤس کہاں؟ ابو نے لوکیشن بتائی۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا، پھر اس نے صرف ایک بات کہی، وہ جگہ خالی نہیں ہے، اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا بس۔ ہم نے بھی یہی سوچا، اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور ہم اس لوکیشن کے قریب پہنچ رہے تھے۔ رستہ اب تنگ ہوتا جا رہا تھا اور ارد گرد جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ نیٹ ورک تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، مگر وہ خوشگوار نہیں تھی، بلکہ بھاری لگ رہی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی نے فوراً کہا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ آخر کار ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی گاڑی رکی سب خاموش ہو گئے۔ وہ جگہ ویسی نہیں تھی جیسی ہم نے تصویر میں دیکھی تھی۔ ایک پرانا سا مکان، دیواروں پر سیاہ دھبے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، اور ارد گرد مکمل سنسانی۔ کوئی آواز نہیں، نہ پرندے، نہ ہوا کی سرسراہٹ، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جو دل پر بوجھ ڈالتی ہے۔ جب ہم گاڑی سے اترے تو میں نے دور دیکھا، درختوں کے درمیان کسی کی پرچھائی نظر آئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید وہم ہے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ابو نے چابی نکالی اور دروازے کے پاس گئے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ان کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ پتہ نہیں کیوں عجیب لگ رہا ہے، انہوں نے خود ہی کہا، اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ٹھنڈی اور باسی ہوا باہر آئی۔ ایسا لگا جیسے سالوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ فرش پر گرد، دیواروں پر عجیب نشان، اور اندر ایک گہری خاموشی۔ ہم سب آہستہ آہستہ اندر گئے۔ کوئی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا تھا، جیسے سب کو خود بخود احساس ہو گیا ہو کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت ہم سب نے یہی سوچا تھا کہ بس جگہ پرانی ہے اور تھکن کی وجہ سے ہمیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جگہ ہمیں دیکھ رہی تھی، ہمیں محسوس کر رہی تھی، اور شاید
ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ سچ بتاؤں، اگر ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا کہ اس کے دروازے کے اندر کیا ہے تو ہم وہیں سے گاڑی موڑ کر واپس چلے جاتے، مگر ہم اندر آ چکے تھے، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جانا آسان ہوتا ہے، نکلنا نہیں۔ ہم سب نے اپنا سامان ایک بڑے ہال میں رکھا، کیونکہ کوئی بھی اکیلے کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تایا نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے کہا، ارے بھائی، اتنا بھی ڈرانا نہیں ہے، بس صفائی نہیں ہوئی۔ فہد نے بھی ہنستے ہوئے کہا، رات کو اگر بھوت آیا تو میں سیلفی لے لوں گا۔ کچھ لوگ ہنسے، مگر وہ ہنسی دل سے نہیں تھی۔ امی مسلسل چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی ڈھونڈ رہی ہوں یا کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ آخرکار ہم نے طے کیا کہ سب ایک ہی فلور پر رہیں گے۔ ایک کمرے میں ابو، امی اور عائشہ، دوسرے میں میں اور ولید، تیسرے میں تایا، تائی اور بچے۔ دروازے کھلے رکھیں گے تاکہ اگر کچھ ہو تو سب کو فوراً پتہ چل جائے۔ یہ فیصلہ ہم نے مذاق میں کیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اندر سے سب سنجیدہ تھے۔ شام مکمل ڈھل چکی تھی، آسمان پر ہلکی سرخی باقی تھی۔ میں پانی لینے کے لیے کچن میں گیا۔ کچن چھوٹا سا تھا، پرانی الماریاں، زنگ لگا سینک اور ایک کھڑکی جو آدھی کھلی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، مجھے لگا جیسے کوئی ابھی ابھی یہاں سے نکلا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن فرش پر ہلکی سی گیلی مٹی کے نشان تھے، جیسے کسی کے پاؤں گیلے ہوں اور وہ اندر چل کر آیا ہو۔ میں نے جھک کر غور سے دیکھا، وہ نشان سیدھے کچن کے اندر سے شروع ہو رہے تھے اور دیوار کے پاس جا کر ختم ہو رہے تھے، جیسے کوئی وہاں جا کر غائب ہو گیا ہو۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں فوراً باہر نکلا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ سب پہلے ہی ڈر جائیں۔ میں نے خود کو سمجھایا، شاید پرانے نشان ہوں یا کسی جانور کے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی اندھیرا مکمل چھا گیا، گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ ہوا تیز ہو گئی، درختوں کی شاخیں دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ وہ آواز عام نہیں لگ رہی تھی۔ ہینا نے آہستہ سے کہا، کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ آواز بہت قریب سے آ رہی ہے۔ کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ سب کو یہی لگ رہا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی کھانا کھایا، کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ ولید مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولا، تمہیں لگ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے زبردستی ہنس کر کہا، نہیں یار، تم زیادہ سوچ رہے ہو، مگر اندر سے میں بھی یہی محسوس کر رہا تھا۔ ہم سب ایک ہی ہال میں بیٹھ گئے۔ لائٹس آن تھیں، مگر پھر بھی اندھیرا جیسے دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دعا نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، مگر کوئی بھی سونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار ہم نے زبردستی خود کو سونے پر مجبور کیا۔ پتہ نہیں رات کے کتنے بجے تھے، میں اچانک جاگ گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور سب سو رہے تھے۔ پھر مجھے وہ آواز سنائی دی، ہلکی، بہت ہلکی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ وہ آواز اوپر والے فلور سے آ رہی تھی۔ میں نے ولید کو جگایا، سن، کوئی چل رہا ہے اوپر۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ہم دونوں نے غور سے سنا، آواز اب بھی آ رہی تھی۔ ہم آہستہ سے اٹھے اور سیڑھیوں کی طرف گئے۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم بہت بھاری لگ رہا تھا، جیسے ہم خود نہیں، کوئی اور ہمیں اوپر لے جا رہا ہو۔ جیسے ہی ہم سیڑھیوں کے درمیان پہنچے، ولید اچانک رک گیا۔ رکو، میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔
میں نے دیکھا سیڑھیوں پر گیلے پاؤں کے نشان تھے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کچن میں دیکھے تھے، مگر اس بار وہ نشان اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اوپر پہنچے، وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی۔ سامنے ایک لمبا سا کوریڈور تھا، دونوں طرف بند دروازے، اور وہ آواز اب بند ہو چکی تھی۔ ہم ابھی کھڑے ہی تھے کہ دائیں طرف کا ایک دروازہ آہستہ سے چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ ہم دونوں جم گئے۔ دروازہ آدھا کھلا، اندر مکمل اندھیرا، کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں۔ ولید نے آہستہ سے کہا، چلو دیکھتے ہیں۔ میں روکنا چاہتا تھا، مگر ہم دونوں پتہ نہیں کیوں اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی ہمیں بلا رہا ہو۔ جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے، اندر سے ایک ہلکی سی سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہو اور سانس لے رہا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے لائٹ اندر ڈالی اور وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا، بس ایک سایہ، لمبا، غیر معمولی، اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی ہلکی سی چمک رہی تھی۔ میں آج بھی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جو ہم نے اس رات کو دیکھا وہ کسی کہانی، کسی فلم یا کسی وہم کا حصہ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، اور حقیقت اکثر سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ ہم دونوں دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ میری موبائل کی لائٹ کانپ رہی تھی، ہاتھوں میں اتنی کپ کپی تھی کہ روشنی سیدھی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چیز اندر کھڑی تھی۔ پہلے وہ صرف ایک سایہ لگ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھی، اس کی شکل واضح ہونے لگی۔ میرا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ مخلوق انسان کی طرح کھڑی نہیں تھی، اس کا جسم جھکا ہوا تھا، جیسے ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہوں۔ اس کے بازو غیر معمولی لمبے تھے اور زمین کو چھو رہے تھے، اور سب سے خوفناک چیز، اس کے پاؤں، وہ سیدھے نہیں تھے، الٹے تھے، جیسے کسی نے انہیں گھما کر لگا دیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی، اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکا۔ اس کا چہرہ مکمل انسان جیسا نہیں تھا، آنکھیں بہت بڑی اور اندر دھسی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں نہیں، ہمارے اندر دیکھ رہی ہو۔ اس کے ہونٹ نہیں تھے، بس ایک لمبی سی داڑھی جو آہستہ آہستہ کھل رہی تھی، اور اس کے اندر اندھیرا تھا۔ اچانک اس نے ایک آواز نکالی، نہ وہ چیخ تھی نہ ہنسی، کچھ درمیان کا۔ ایسا لگا جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ نکل رہی ہوں۔ میرے کانوں میں درد ہونے لگا۔ ولید نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، بھاگو۔ ہم دونوں مڑے اور پوری طاقت سے سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ پیچھے سے وہ آواز تیز ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ قدموں کی آواز نہیں تھی، یہ کچھ گھسیٹنے کی آواز تھی، جیسے وہ چیز زمین پر رینگ رہی ہو اور ہمارے پیچھے آ رہی ہو۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، مگر اچانک ولید رک گیا۔ وہ نیچے بھی ہے۔ میں نے نیچے دیکھا اور میرا خون جم گیا۔ سیڑھیوں کے نیچے اندھیرے میں ایک اور سایہ کھڑا تھا، وہی شکل، وہی الٹے پاؤں، اوپر بھی نیچے بھی وہی مخلوق، یہ شاید ایک نہیں کئی تھیں۔ میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی بات کہی، یا اللہ، اور پھر سب کچھ رک گیا، آواز، حرکت، سب کچھ۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ نہیں تھا، نہ اوپر نہ نیچے، بس خاموشی۔
ہم دونوں بھاگتے ہوئے ہال میں آئے۔ سب لوگ جاگ چکے تھے۔ امی کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا ہوا؟ ولید ہانپتے ہوئے بولا۔ وہاں اوپر کچھ ہے۔ فہد نے فوراً کہا، چلو سب جا کر دیکھتے ہیں۔ مگر اس کی آواز میں بھی اعتماد نہیں تھا۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، کوئی اوپر نہیں جائے گا۔ یہ پہلی بار تھا جب ابو کی آواز میں ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ سب چونک گئے۔ امی نے فوراً کہا، میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ ہے۔ ہم سب آہستہ آہستہ کچن کی طرف گئے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ابو نے اسے دھکا دیا اور جو ہم نے دیکھا وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ دیوار پر گیلی مٹی سے کچھ لکھا ہوا تھا، بڑے بڑے حروف میں، نکل جاؤ۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ وارننگ تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے عائشہ کی چیخ آئی۔ ہم فوراً مڑے۔ عائشہ زمین پر بیٹھی تھی، کانپ رہی تھی اور ایک ہی جگہ دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ ہال کے بیچ میں وہی مخلوق کھڑی تھی۔ اس بار وہ واضح تھی، پوری طرح اور بہت قریب، اتنی قریب کہ اس کی سانس کی بدبو تک محسوس ہو رہی تھی۔ اب ہمیں سمجھ آیا، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ کچھ اور تھی، کچھ جو اس جگہ سے بندھا ہوا تھا، کچھ جو زندہ لوگوں سے نفرت کرتا تھا اور شاید ان کی روح چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ایک کر کے ہم سب پر پڑ رہی تھیں، جیسے وہ ہمیں گن رہی ہو، چن رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور پھر ایک قدم ہماری طرف بڑھایا، اور اس لمحے گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرا، چیخیں اور وہ مخلوق اب ہمارے بالکل درمیان تھی۔ ہمیں اس وقت یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ ایک جال تھا اور ہم اس کے اندر آ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہمیں اندھیرے کے حوالے کر دیا ہو۔ ہر طرف مکمل سیاہی، نہ ایک دوسرے کے چہرے نظر آ رہے تھے، نہ یہ پتہ کہ وہ مخلوق کہاں ہے۔ بس آوازیں، کسی کے رونے کی، کسی کے ہانپنے کی، اور کہیں قریب وہی گھسیٹنے کی آہٹ۔ اچانک تایا کی چیخ گونجی، ہٹاؤ اسے۔ ہم سب گھبرا گئے۔ امی چیخ اٹھیں، رشید بھائی۔ میں نے فوراً موبائل کی لائٹ آن کی، روشنی پھیلی، اور جو ہم نے دیکھا وہ ہماری زندگی کا سب سے دردناک منظر تھا۔ تایا زمین پر گرے ہوئے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، بازو پر گہرے نشان جیسے کسی نے پنجے مارے ہوں، اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس فرش پر مٹی کے تازہ نشان تھے، لیکن وہ مخلوق وہاں نہیں تھی۔ ہم سب نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر احساس وہ اب بھی موجود تھا، جیسے کوئی ہمارے بالکل قریب ہو لیکن دکھائی نہ دے۔ تائی روتے ہوئے تایا کو ہلا رہی تھی، اٹھیں، کچھ بولے۔ ابو فوراً جھکے، انہیں اٹھاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس بار کسی نے بحث نہیں کی۔ ہم سب کو سمجھ آ چکا تھا، یہ جگہ ہمیں نہیں چھوڑے گی اگر ہم نے دیر کی۔ ہم نے تایا کو سہارا دیا۔ میں اور ولید ان کے کندھے سے پکڑ کر انہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ بامشکل کھڑے ہو پا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم دروازے کی طرف بڑھے، پیچھے سے وہی آواز دوبارہ آئی، اس بار بالکل ہمارے پیچھے سے۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا
اور وہ وہاں تھی، اس بار پہلے سے زیادہ واضح۔ اس کا جسم ٹیڑھا، بازو زمین تک لٹکے ہوئے، اور وہ عجیب الٹے پاؤں۔ مگر سب سے خوفناک اس کی حرکت تھی۔ وہ چل نہیں رہی تھی، وہ جیسے زمین پر سرک رہی تھی اور سیدھا ہماری طرف آ رہی تھی۔ ابو نے چیخ کر کہا، بھاگو! ہم سب پوری طاقت سے دروازے کی طرف بھاگے، تایا کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے۔ ان کی سانس تیز ہو رہی تھی اور پیچھے وہ آواز قریب آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم دروازے تک پہنچے وہ کھلا ہوا تھا۔ کسی نے اسے بند نہیں کیا تھا، مگر ہمیں یاد تھا ہم نے اسے بند دیکھا تھا۔ اس وقت سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم باہر نکلے۔ باہر کی ہوا ٹھنڈی تھی مگر سکون نہیں تھا، جیسے وہ چیز اب بھی ہمارے ساتھ ہو۔ ہم نے تایا کو زمین پر لٹایا۔ امی نے پانی پلانے کی کوشش کی مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تایا کی سانس ٹوٹ رہی تھی، ان کی آنکھیں آدھی بند۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ابو کا ہاتھ پکڑا۔ یہ جگہ چھوڑ دو۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ تائی روتی جا رہی تھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ مگر تایا نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے وہ سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے ایک بار ہم سب کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں ایک جگہ رک گئیں، ان کی سانس تھم گئی۔ اس لمحے کوئی آواز نہیں تھی، نہ چیخ نہ رونا، بس ایک خاموشی جو دل کے اندر اتر رہی تھی۔ پھر اچانک تائی زور سے رو پڑی۔ مریم اور فہد بھی ٹوٹ گئے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو نے نظریں جھکا لیں اور میں بس کھڑا دیکھ رہا تھا، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ ابو نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، ہم انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر سب نے سر ہلایا۔ ہم نے تایا کی باڈی کو احتیاط سے گاڑی میں رکھا۔ کسی نے جلدی نہیں کی، جیسے ہر کوئی چاہ رہا ہو یہ لمحہ تھوڑا اور رک جائے۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، میں نے ایک بار پھر اس فارم ہاؤس کی طرف دیکھا۔ اوپر والی کھڑکی میں کچھ ہلکا سا ہلا۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک سایہ، وہی جھکا ہوا جسم، وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ راستہ وہی تھا، پہاڑ، درخت، ہوا، مگر اس بار کچھ بھی خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ سب خاموش تھے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھی تائی کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ آج بھی ہم سب واپس آ گئے، زندہ، مگر ویسے نہیں جیسے گئے تھے۔ آج بھی کبھی کبھی رات کے وقت مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر سے گزرا ہو، ہلکی سی آہٹ، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ کچھ جگہیں صرف جگہ نہیں ہوتی، وہ یاد رکھتی ہیں اور کبھی وہ جانے نہیں دیتی۔ دوستو، یہ تھی ایک ایسی سچی کہانی جس نے ایک خاندان کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ آپ میں سے اکثر لوگ گھومنے کے لیے ایسی جگہ پسند کرتے ہیں، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ جگہ پہلے سے آباد تو نہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ فی امان اللہ۔